إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله رواه البخاري وقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره رواه مسلم معد السامعين حضرات و خواتین، اللہ تبارک و تعالی کا بے پایا ہم پر فضل ہے، احسان ہے، رب کریم کا بڑا انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ماہ مبارک جیسا عظیم مہینہ عنایت کیا۔ اس سے بھی زیادہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آخری عشرے میں سانس لینے کی توفیق عنایت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان کا آخری عشرہ عنایت فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی کا جتنا بھی ہم شکر کریں اس پر کم ہے۔ اسی عشرے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کا نزول فرمایا، اور اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ جیسے صحیح بخاری کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جب یہ پتہ نہیں تھا کہ لیلۃ القدر کس عشرے میں ہے، یہ شروع کے 10 دن میں ہے یا بیچ والے 10 دنوں میں ہے یا آخر کے 10 دنوں میں ہے، جب معلوم نہیں تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم پہلے رمضان کے پہلے 10 دن میں اعتکاف کرنے کے لیے بیٹھے، پہلے 10 دن میں اعتکاف میں بیٹھے۔ جب 10 روز پورے ہو گئے، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا آپ جس چیز کی تلاش میں ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، یعنی کہ آپ رمضان کے شروع 10 دنوں میں اعتکاف کر لیے، لیلۃ القدر کی تلاش میں
اس میں لیلۃ القدر نہیں ہے، ابھی آپ کے سامنے ہے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم 10 سے 20 تک یعنی دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف میں بیٹھ گئے۔ تو جب یہ عشرہ بھی پورا ہو گیا تو پھر جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ یہ روایت، یہ حدیث کدھر کی ہے؟ صحیح بخاری کی ہے، اور فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس چیز کی تلاش میں ہے وہ آخری عشرے میں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب آخری عشرے میں پھر اعتکاف میں بیٹھ گئے، سمجھ رہے ہیں؟ تو کل کتنے دن اعتکاف میں بیٹھے؟ دیکھیں اس کی اہمیت کیا ہے کہ آج تو اگر ہمیں 10 دن بھی اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنی ہو، آخری عشرے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں خوب جد و جہد کرتے، اتنی زیادہ اللہ کی عبادت کرتے کہ کسی اور عشرے میں نہیں کرتے۔ جب ہم سے کہا جاتا ہے تو کچھ دنوں کے لیے ہم چستی پھرتی دکھاتے ہیں، پھر ہم ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اور اگر کچھ لوگ دکھاتے ہیں اس میں جد و جہد تو اکثر لوگ نہیں دکھاتے ہیں، اکثر لوگ بیٹھے رہتے ہیں۔ جس قدر انہیں عبادت کرنی چاہیے، جتنا انہیں جد و جہد کرنی چاہیے اتنا نہیں کرتے ہیں۔ لیکن دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے پہلے عشرے میں اعتکاف میں بیٹھ گئے، نہیں ملا، خبر دی، دوسرے عشرے میں بھی سب کے سب اعتکاف میں بیٹھے، اور اس کے بعد جب جبرائیل علیہ السلام نے یہ کہا کہ آخری عشرے میں ہے تو پھر آخری عشرے میں بھی اعتکاف میں بیٹھے، یعنی کتنے دن اعتکاف میں بیٹھے؟ لیلۃ القدر کی تلاش کرتے ہوئے، سمجھ رہے ہیں؟ کیا تھا؟ پورا فوکس، توجہ کس بات کی تھی کہ ہمیں لیلۃ القدر مل جائے، شب قدر مل جائے، قدر کی رات مل جائے، جو اتنی زیادہ اہمیت والی رات ہے، اتنی زیادہ اہمیت والی رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس کے بارے میں فرمایا کہ خیر من الف شہر، کہ جس کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ 1000 مہینہ 83 سال، 83 ایئرس عبادت سے بھی زیادہ بہتر ایک رات کی عبادت، یعنی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ کوئی آدمی اسے گنوا دیتا ہے، کوئی آدمی لیلۃ القدر کو نہیں پاتا ہے، کوئی آدمی سے چک جاتا ہے اور اس رات وہ قیام نہیں کر پاتا، کبھی اپنی سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، یا اسے اہمیت نہ دینے کی وجہ سے۔ جو آدمی اس سے غفلت برتتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے، جاگ نہیں پاتا، اس رات کی عبادت نہیں کر پاتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حرم خیرہا فقد حرم، رواہ النسائی، کہ جس آدمی کو لیلۃ القدر کی عبادت محروم کر دی گئی، جو آدمی لیلۃ القدر سے محروم ہو گیا تو حقیقی معنوں میں وہی آدمی محروم ہوا، یعنی اسے بہت ہی بڑا نقصان اور خسارہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا سنہرا موقع دیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا ایک گولڈن چانس دیا تھا اس کے لیے کہ بس آپ ایک رات کی عبادت کریں اور 83 سال اس سے بھی زیادہ برس کی عبادت آپ کو اتنا زیادہ، اتنی لمبی عبادت کا آپ کو فائدہ ملتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا سنہرا موقع دیا تھا، آپ کو رمضان میں زندہ رکھا، آخری عشرے میں زندہ رکھا، آپ نے آخری عشرے میں سانسیں لی،
تاک راتوں میں آپ نے سانسیں لی لیکن جاگ کر کے اسے آباد نہیں کیے، آپ نے تاک راتوں میں جاگ کر کے اللہ کی عبادت نہیں کیے، چاہے مرد ہوں چاہے عورت ہوں۔ اگر کسی نے غفلت برتی یا کسی نے غفلت برتا اور جاگ کر کے تاک راتوں میں اللہ کی عبادت نہیں کر پایا تو یہ آدمی بڑا ہی محروم ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا سنہرا موقع دیا تھا لیکن انہوں نے گنوا دیا۔ اس سے بڑا اور محروم شخص کون ہو سکتا ہے؟ لہذا اس عشرے میں سب سے بڑی توجہ، سب سے بڑی فکر ہماری کیا ہونی چاہیے؟ سب سے بڑی فکر ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ان کی جو طاق راتیں ہیں، 5 راتیں، ہم سے تو 2 گزر گئیں، 21ویں اور 23ویں، ابھی جو راتیں بچی ہیں 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ سب سے بڑی توجہ، سب سے بڑی فکر کا جو مرکز ہونا چاہیے ہمارے لیے وہ یہ کہ ہم ان راتوں کو جاگیں اور اللہ کی عبادت کریں، اور جتنا آپ 21ویں اور 23ویں کو جاگے اس سے کہیں زیادہ آپ 25ویں، 27ویں اور 29ویں آپ کوشش کریں، جیسے بھی ہو، جس قدر بھی ہو سکے، جس طرح بھی ہو سکے۔ آپ گھر پہ نہیں جاگ پاتے ہیں، آپ مسجد میں آ جائیں، یہاں اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں، آپ ذکر و اذکار کریں، آپ اور عبادت کریں۔ یہاں نہیں ہوتا ہے، آپ گھر پہ کریں، جہاں بھی آپ کو، جہاں رہیں، جس طرح سے آپ رہیں، آپ کو یہ راتیں آباد رکھنی ہے اپنی عبادتوں سے، اللہ کے ذکر سے، تلاوت کلام اللہ سے، ذکر و اذکار سے۔ آپ کی زبان رطب اللسان ہونا چاہیے، تاکہ اللہ نے جو ہمیں یہ سنہرا موقع دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے لیے ہمیں ایک طرح سے زندہ رکھا کہ بندے کو یہ چانس نہ یہ گنوا پائے، اور بندے کو یہ چانس مل جائے، یہ سنہرا موقع مل جائے، ہمیں ملا، ہمیں ضرور بھی ضرور اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ اذا دخل العشر شد مئزرہ، کہ جب رمضان کا آخری عشرہ داخل ہوتا، جب 2 عشرے چلے جانے کے بعد جب 10 ڈیز رہ جاتے، جب 10 دن رہ جاتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمر کس لیتے۔ اس کی ایک تفسیر ہے کہ اپنی بیویوں سے نہ ملتے راتوں کو، اور پوری کی پوری راتیں سب کے سب اللہ کی عبادت کے لیے نظر کرتے، اللہ کی خوب عبادت کرتے۔ شد مئزرہ احیا لیلہ، اور ان کی راتوں کو جاگتے۔ سمجھ رہے؟ طاق راتوں کو تو جاگنا ہی جاگنا ہے، اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تمام راتوں کو جاگتے۔ ہاں، اگر آپ بہت نہیں جاگ پاتے ہیں پھر بھی جاگنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ طاق راتوں میں تو کرنا ہی چاہیے، اس کے علاوہ سب راتوں میں بھی آپ پورے سال میں تمام کے تمام راتوں سے زیادہ جاگنے کا آپ کو اہتمام کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر دیکھیں پورے سال میں بھی 2 عشروں کی ہمیں بڑی اہمیت ملتی ہے قرآن و سنت سے۔ وہ 2 عشرے کون ہیں؟ جو ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے، خبر ہے، جس میں حج کرتے ہیں، جس میں ہم قربانیاں کرتے ہیں، تو اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ پہلے 1 دن سے لے کر کے 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 10 ذی الحجہ تک دنوں کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کی بڑی اہمیت ہے، لیکن رات و دن کو ملا کر کے اگر دیکھتے ہیں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں تو اس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ یعنی رمضان کا جو آخری 10 دن ہے، ان کے جو دن کے ٹائم ہے، سمجھ رہے آپ، جو دن کے ٹائم ہے، دن کے ٹائم سے زیادہ اہمیت ان کے رات کے ٹائم ہے۔
لہذا آپ جتنی عبادتیں دن میں کریں اس سے کہیں زیادہ آپ کو اس کی راتوں کی فکر ہونی چاہیے. سمجھ رہے آپ؟ طاق میں تو جاگنا ہی جاگنا ہے. جو آڈ نائٹس ہیں جو طاق آتے ہیں اس میں تو آپ کو جاگنا ہی جاگنا چاہیے. لیکن جو 10 دن ہیں یہ جو دن کے ٹائم ہیں، دن کے اوقات ہیں، اس سے کہیں زیادہ اہمیت راتوں کی ہے. لہذا آپ کی عبادتیں دن سے زیادہ راتوں میں ہونی چاہیے. آج کل کیا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جاگ نہیں پاتے ہیں. ہماری عادت ہے کہ سو جانا، نیند کا غلبہ ہوتا ہے، ہم سو جاتے ہیں. انسان ہونے کے ناطے ہو سکتا ہے آدمی کو غلبہ ہو جائے نیند کا، ہو سکتا ہے کہ طاق عدد جو راتیں ہیں، طاق راتیں، اس کے علاوہ میں آپ جس قدر ہو سکے آپ نے کوشش کی، اس کے بعد سو گئے. اتنی بڑی یہ بات نہیں ہے، اتنا بڑا لاس نہیں ہے. لیکن طاق راتوں میں تو ہر حالت میں آپ کو چاہیے کہ آپ جاگیں ہی جاگیں. اگر کسی کو پریشانی ہے کہ وہ کوئی دوائی کھاتے ہیں یا اس کو تھکان زیادہ ہو جاتی ہے یا اس کے کام ایسے ہیں، تو پھر بھی ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ تھوڑا سو لیں. اگر نہیں اپنے آپ پر برداشت باہر ہے تو آپ 1 گھنٹہ کے لیے سو لیں یا اس سے بھی کم سو لیں، آدھا ایک گھنٹہ سوئیں یا 1 گھنٹہ سوئیں. پھر بھی آپ کسی کو یا تو الارم لگا لیں یا اپنی زوجہ محترمہ یا جو بھی آپ کے گھر میں کہ بھائی ہمیں آدھا گھنٹہ بعد یا 1 گھنٹہ بعد مجھے اٹھا دیں. یعنی جس طرح بھی ہو سکے جتنا آپ کو جد و جہد آپ کے بس میں ہے کرنی چاہیے. اگرچہ آپ بیمار ہیں، اگرچہ آپ کو پریشانی ہے، لیکن پھر بھی آپ جد و جہد کریں. انشاءاللہ جد و جہد آپ کریں گے، اس کے باوجود بھی آپ کو نیند آ جاتی ہے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ بھی چیز آپ کی لکھی جائے گی کہ بندے نے کوشش کی، بندے نے جد و جہد کیا. ان کو پریشانی ہے، ان کی دوائی چلتی ہے یا بیمار ہے یا ان کے بس میں نہیں ہے، یہ زیادہ عمر دراز ہیں یا ان کے کام ایسے ہیں یا ان کو تھکان آ جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میرے بندے نے کوششیں کی، ان قدر کی راتوں کی انہوں نے قدر کی، عزت کیے اور جتنا بھی ان سے ہو سکا یہ جاگنے کی کوشش کیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جد و جہد کا بھی ثواب دے گا. سمجھ رہے؟ جیسے ان 10 دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آیا کہ اتنی عبادتیں کرتے جتنا دوسرے دنوں میں نہیں کیا کرتے تھے. تو کون کون عبادتیں ہمیں زیادہ کرنی چاہیے؟ آدمی کو قرآن کی تلاوت پہ زیادہ دھیان دینا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام رمضان میں آیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کو قرآن سنایا کرتے تھے. جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال 20 روز تک اعتکاف میں بیٹھے ہیں. اس کی ایک مصلحت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مرتبہ ہر رمضان میں 1 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سناتے. لیکن جس سال آپ کا انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال اس دنیا سے گئے، تو آپ نے 20 روز تک اعتکاف کیے اور 2 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سنایا. یعنی 2 مرتبہ سنانا تھا، اس لیے 20 روز تک اعتکاف کیے. ہر آدمی 10 روز تک کرے، اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام کے درمیان کا معاملہ تھا. تو بہرحال اس میں کیا ہے کہ قرآن کی تلاوت پہ خصوصی دھیان دینا چاہیے. کچھ آدمی سوچتے ہیں یار مجھے اتنا پڑھنا نہیں آتا، صحیح سے تجوید سے نہیں آتا ہے. تو دیکھیں اس میں جیسے ہم نے کہا کہ نہیں آئے نہیں کر سکے اتنا اس کو نہیں آتا ہے، چاہے جاگنے کی بات ہو، ان کی پریشانی کی بات ہو یا کوئی اور بات ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ جو آدمی قرآن صحیح سے پڑھنا جانتا ہے اور قرآن کا ماہر آدمی ہے، تو قیامت کے دن ان کا مرتبہ اونچے رتبے والے فرشتوں کے ساتھ ہوگا، بڑا اونچا مقام اس کو دیا جائے گا. والذی یقرأہ، آگے کیا کہتے ہیں؟
وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ۔ لیکن اس کے برعکس جو آدمی اتنا صحیح سے پڑھنا نہیں جانتا ہے، اٹک جاتا ہے اور قرآن پڑھنا اس کو دشوار لگتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، زبان صحیح سے نہیں چلتا ہے، پڑھتے پڑھتے اٹک جاتا ہے، صحیح سے ادا نہیں کر پاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لہو اجران، اس کے لیے ڈبل اجر ہے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کون سی خوشخبری سنائی کہ آپ کوشش کریں، اس کے لیے آپ کو ایک الگ قسم کا ثواب ہے، اور کوشش کرنے میں جد و جہد میں آپ نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن جتنا آپ سے ہو پا رہا ہے اتنا ہی آپ کر رہے ہیں، اتنا ہی میں آپ بار بار کوششیں کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کے لیے الگ سے اجر دے رہا ہے۔ سمجھ رہے؟ تو اس کو آپ جاگنے میں بھی اپلائی کریں اور اس میں بھی اپلائی کریں۔ آپ کو جتنا بھی قرآن پڑھنا آتا ہے، جس قدر آپ کو پڑھنا آتا ہے، آپ حافظ نہیں ہیں کوئی بات نہیں، آپ کو دیکھ کے پڑھنا آتا ہے، آپ بار بار پڑھیں، اللہ کی قرآن کی، اللہ کی کتاب کی آپ تلاوت کریں، بار بار کریں۔ وہ نہیں ہو پاتا ہے، آپ کو پڑھنا نہیں آتا ہے، جتنا آپ کو یاد ہے، جو صورتیں آپ کو یاد ہے اسی کو پڑھیں، بار بار پڑھیں۔ آپ کو پڑھنے میں پریشانی ہوتی ہے، دقتیں ہوتی ہیں، آپ کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے، آپ صحیح سے پڑھ نہیں پاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ کو ڈبل اجر ملے گا۔ تو اس حرص میں بھی، اس ثواب کے لالچ میں بھی آپ کو پڑھنا چاہیے، لیکن پھر بھی قرآن پڑھنے سے کوئی باز نہ رہے۔ اس عشرے میں خصوصی طور سے آپ کو قرآن پڑھنے کا بہت ہی اہم اہتمام کرنا چاہیے، خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی آسمانی کتاب ہے، قیامت تک باقی رہنے والی کتاب ہے۔ کوئی ایک حرف پڑھتا ہے تو اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، قرآن پڑھو، قرآن پڑھنے والے کے حق میں قیامت کے دن یہ کتاب سفارش کرتا۔ کتنی خوشی کی بات ہے کہ قیامت کے دن آپ اللہ کے سامنے حاضر ہوں اور قرآن جا کر کے کہے کہ اے اللہ یہ بندہ مجھے پڑھا کرتا تھا، بہت حافظ بڑا نہیں تھا یا ماہر نہیں تھا، لیکن جتنا بھی اس سے آتا تھا اے اللہ اس نے اہتمام کیے، اے اللہ اس نے اپنی لڑکھڑاتی زبان سے پڑھے، اے اللہ ان کو بہت زیادہ صورتیں یاد نہیں تھی، جتنا بھی یاد تھا اتنا ہی انہوں نے اہتمام کیے اور بار بار میرا اہتمام کیے، بار بار انہوں نے آخری عشرے میں پڑھنے کا انہوں نے خیال رکھا، اے اللہ میری سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرما۔ تو آپ کی خوش نصیبی کیا کہنا، آپ کی خوش نصیبی کیا کہنا کہ اللہ کی کتاب آپ کے حق میں قیامت کے دن سفارش کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جہنم سے بچ جانے اور جنت میں جانے کا ذریعہ بنے۔ لہذا ہمیں قرآن کے اہتمام کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے جیسے ذکر کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا، کوئی آدمی آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا یا قرآن آپ کو بہت پڑھنے کا دل نہیں کرتا، تو پھر بھی آپ اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، خوب ذکر کرو، ذکراً کثیرا، بہت ذکر کرو، اور تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ اور جنت میں چلے جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا جہنم سے بچ جانے اور جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ لہذا آپ کبھی قرآن پڑھیں، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، جس میں آپ کو زیادہ دل کرتا ہے، جس میں آپ کو زیادہ لگن رہتا ہے،
جس کا آپ کو شوق زیادہ ہے آپ اس کا اہتمام کریں، لیکن پھر بھی اس عشرے میں آپ خصوصی اہتمام کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا۔ کبھی آپ نماز پڑھیں، خوب نماز پڑھیں، نفلی نمازوں کا آپ جتنا اہتمام کر سکتے ہیں، کبھی آپ قرآن کی تلاوت میں لگ گئے، کبھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں لگ گئے، جس میں آپ کو زیادہ دل لگتا ہے آپ اسی میں زیادہ کریں، اور پھر بھی آپ اس آخری عشرے کو آباد رکھیں۔ ادھر ادھر کبھی گپے ہانکنے میں، کبھی چوراہے پر بیٹھنے میں، کبھی اپنے فرینڈ کے ساتھ چیٹنگ کرنے میں نہ لگ جائیں۔ بہت سارے آج کل جیسے ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ اگر آدمی اسے رحمت کے طور پر استعمال نہیں کرتا ہے تو یہ اس کے لیے وبال جان بھی ہے، یہ بڑی زحمت بھی ہے کہ اگر ہمارے نوجوان بچے یا بچیاں اس میں لگ جائیں یا کوئی بھی آدمی لگ جائے اور غلط سلط ویڈیوز دیکھنے لگے، طرح طرح کے میوزک سننے لگے، گانے سننے لگے، ادھر ادھر کلک کرے اور جو سو فحش گانے اور گانے بجانے ویڈیوز میں وہ لگ جائے، تو کیا ہے کہ انہوں نے رمضان کی بڑی بے حرمتی کی۔ سمجھ رہے؟ ایسے غلط ویڈیوز دیکھنا پورے سال میں بھی کیا ہے؟ غلط ہے، لیکن رمضان میں دیکھے تو بہت ہی زیادہ غلط بات ہے۔ سمجھ رہے؟ رمضان میں ایسے ہر وقت میں بھی ٹائم ویسٹ کرنا کیا ہے؟ غلط ہے۔ کبھی بھی آپ کو خواہ مخواہ ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ کب آپ کی موت آ جائے گی پتہ نہیں۔ آپ یہاں بھی کتنے ہمارے ساتھی تھے جو لاسٹ ایئر زندہ تھے، ابھی زندہ نہیں، کبھی بھی آپ جا سکتے۔ آپ کو موت کا کوئی، آپ یہاں زندہ ہوئے، یہاں اللہ نے آپ کو پیدا کیا، اور اس آپ کی زندگی کی ایک طرح سے سب سے بڑی حقیقت کیا ہے؟ اگر میں کہوں آپ کو آپ 1000 سال زندہ رہیں گے، آپ مانیں گے؟ یہی مولانا آپ جھوٹ بولتے جی، 1000 سال کیسے زندہ رہیں گے؟ میں کہو یار تمہارے 50 سال ہو گئے یا 60 سال، ابھی تمہیں 2 سال اور 200 سال اور جیتے، مانتے نہیں 200 سال کیسے جئیں گے جی؟ وہ جیتے ہیں۔ اچھا میں کہتا ہوں کہ اچھا آپ مان لیجیے اتنا آپ نہیں کہتے ہیں، میں کہتا ہوں آپ کو 4 دن گارنٹی کے ساتھ، کیا آپ بتا سکتے ہیں مجھے کہ 4 دن آپ گارنٹی کے ساتھ زندہ رہ سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتا کوئی گارنٹی۔ اچھا آپ ایک لمحہ بھی، ابھی آج کے دن آپ کیا گارنٹی دے سکتے ہیں کہ میں آج کے دن لکھ کے دیتا ہوں، گارنٹی ہے کہ آج کے دن میں زندہ رہوں؟ کوئی بھی ہو، دنیا کا کوئی مائی کا لال ہو، کیا لکھ کے دے سکتا ہے؟ کیا گارنٹی دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا ہے۔ ایک دن تو چھوڑو، 1 گھنٹے، 1 لمحے کا بھی کوئی آدمی مرد ہو یا عورت گارنٹی نہیں دے سکتا ہے۔ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ آپ یہاں سے کبھی بھی روانہ ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ سنت حیات ہے، یہ زندگی ہے۔ آپ نے یہاں ایک ٹائم کے لیے آئے ہیں، آپ کی زندگی یہ آپ کو ہر روز میسج دیتا ہے کہ جلدی جلدی یہاں سے خالی کرو، بوریا بسترا سمیٹو، تمہارا ٹائم آ رہا، دوسرے کو آنا ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ؟ گاڑی پہ ہم چلتے ہیں، ہمارا ایک لمیٹڈ ٹائم تک وہ سفر ہوتا ہے، ٹرین میں یا کہیں بھی جا لیں، پھر ہم جلدی جاتے ہیں، دوسرا آنا ہے۔ اسی طرح یہ لائف ہے، یہ زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ بھائی آپ آئے ہیں، جلدی جلدی بوریا بسترا سمیٹو، ادھر سے آپ کو جانا ہے، یہاں خالی کرو، دوسرا یہاں آئے گا۔ یہ ہمیں زندگی سکھاتی ہے، اور اس کے لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا، کبھی بھی ہم یہاں سے جا سکتے ہیں۔ لہذا یہ جو سنہرے موقع اللہ نے ہمیں دیا ہے، مسلمانوں کبھی بھی اسے نہ گواؤ۔ جو بھی دن بچے ہیں اللہ تعالیٰ کی بھرپور عبادت کرو، خوب عبادت کرو، اللہ کی عبادتوں سے اسے سجاؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رو، گڑگڑاؤ۔ اگر آپ کی کوئی بری عادت ہے، کوئی گناہ کرنے کی عادت ہے، آپ اللہ کے سامنے روئیں، گڑگڑائیں، اور خاص کر کے جو لیلۃ القدر ہے، جو طاق راتیں ہیں، اس میں چاہے اور مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے ہمارے نوجوان لڑکے ہوں یا چاہے ہمارے نوجوان بچی ہوں، سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روئیں، گڑگڑائیں، اللہ سے معافی مانگیں۔ آپ کی کوئی بری لت ہے، اگر آپ کو موبائل میں بری چیٹنگ کی لت ہے، اگر آپ کو موبائل میں بری ویڈیوز دیکھنے کی لت ہے، اگر آپ کو موبائل میں فحش ویڈیو دیکھنے کی لت ہے، اگر آپ کو موبائل میں طرح
طرح طرح کے گندی فلمیں دیکھنے کی عادت ہے، آپ اللہ سے توبہ کریں اور یہ عہد کریں، عزم کریں کہ انشاءاللہ یہ رمضان ہمیں میری زندگی کی سب سے بڑے سبق دینے والا ہے۔ اس رمضان میں آخری دنوں میں اس کے میں اللہ کے سامنے سب سے بڑا عہد کرتا ہوں کہ میرے جتنے بھی دن گئے موبائل کے چکر میں، بری ویڈیو دیکھنے میں، یا غلط چیٹنگ کرنے میں، یا فحش گانے سننے میں، آج سے میں عہد کرتا ہوں انشاءاللہ اس بری عادت سے میں دور رہوں گا۔ اے اللہ تو مجھے بری عادتوں سے دور رکھ، اے اللہ یہ موبائل ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ تو مجھے اس رمضان میں سب سے زیادہ توبہ کرنے والے، اور یہ اس رمضان کے بعد جو ہم نے توبہ کیا، جو ہم نے عہد کیا، اے اللہ اس پہ ہمیں تو ڈٹنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا توفیق دے گا۔ آپ کو نماز چھوڑنے کی عادت ہے، اور یہ بیماری تو سب جہاں بھی جائیں دنیا میں مسلمانوں کی اکثریت میں پائی جاتی ہے۔ یہ کتنی بڑی شرم کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن آپ کو نماز کے بارے میں سب سے پہلے سوال کرے گا، اور آپ نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ سے عہد کریں، توبہ کریں، عزم کریں کہ اللہ جتنا نماز چھوڑنے میں مجھے مزہ آتا ہے، کہ اللہ اس سے کہیں زیادہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور میرے بدن، میری باڈی کو زیادہ مزہ نماز پڑھنے میں آئے، تیری عبادت کرنے میں آئے۔ آپ تاک راتوں میں اللہ کے سامنے یہ عہد تو کریں، یہ دعا تو کریں کہ اللہ جتنا نماز چھوڑنے میں، جتنا تیری نافرمانی میں مجھے مزہ آتا ہے، اے اللہ اس سے کہیں زیادہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، مجھے میرا مزہ تیری عبادت میں دے دے۔ آپ اللہ کے سامنے صدق کے دل سے توبہ کر کے آپ یہ عہد تو کریں، اللہ سے دعا تو مانگیں، تاک عدد جو تاک راتیں اس میں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اس کا آپ کو توفیق دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پورے سال میں بھی، پورے سال بھر بھی انشاءاللہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس اہم کام کے لیے کھڑا کرے گا، اس کی توفیق دے گا۔ اسی طرح سے قدر کی رات کی دعا، جیسے ہم نے وہاں بورڈ میں لکھ رکھا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے قدر کی رات ملے تو ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اسی طرح سے نبی انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کان اکثر دعاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ کبھی بھی پورے سال میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جس دعا کو مانگا کرتے تھے وہ کیا ہے؟ اللہم ربنا، قرآن میں ربنا سے شروع ہے، حدیث میں اللہم سے شروع ہے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو اس کا بھی خصوصی طور سے اہتمام رکھیں، اس کا بھی خاص خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو طاق راتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس میں جاگنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ساعا من تمر أو ساعا من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى وعلى الصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة۔ رواه البخاری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا ہے، چاہے عورت ہو، چاہے مرد ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، کوئی بھی ہو، سب پر صدقہ فطر واجب ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ اسے ادا کرے۔ اس زمانے میں شعیر، جو کھجور، پنیر ان کے کھانے تھے معمول کے، اس سے وہ نکالتے تھے ایک سا۔ آج کے زمانے میں ہمارا جو کھانا ہے، جو آپ ستن کھاتے ہیں، آپ ایک سا ادا کریں، آپ کو ادا کرنا چاہیے۔ جو بھی گھر میں ہے سب کی طرف سے، جو نہایت ہی غریب ہے، مسکین ہے، ان کو دینا چاہیے، یہ واجب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہم پر واجب قرار دیا ہے، اور اسے نماز میں، یعنی عید کے دن نماز میں جانے سے پہلے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے کہ ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے بھی عید سے
ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں جو آپ اوسطاً کھاتے ہیں وہ. اور ایک سا ہوتا ہے 2 کلو 400 گرام سے 3 کلو تک حساب لگاتے ہیں. لہٰذا آپ 2.5 کلو سے 3 کلو جو آپ اکثر کھاتے ہیں تھوڑا بہتر بھی دے سکتے ہیں. آدمی مان لیجئے کہ کوئی رائس کھاتا ہے تو اس سے زیادہ وہ گھی رائس دے دیا یا بریانی رائس دے دیا تو دے سکتا ہے, اچھا دے سکتا ہے, اور اس کے ساتھ جو ملا کے کھا سکے وہ دینا چاہیے, سمجھے. تو 2.5 کلو سے 3 کلو. عید گاہ یعنی عید کی نماز پڑھیں اس سے پہلے عید کے دن سے 1 دن یا 2 دن پہلے بھی دے سکتے ہیں. اسی طرح سے ہمیں لگتا ہے کہ جو صدقہ جو عید الفطر ہے ہو سکتا ہے کہ وہ جمعہ کے روز پڑ جائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, نسائی کی حدیث ہے کہ قد اجتمع فی یومکم ھذا عیدان فمن شاء له من الجمعہ وانا مجمعون, کہ آج کے دن 2 عیدیں جمع ہو گئی, یعنی عید کا دن بھی ہے اور جمعہ کے دن بھی ہے. تو جمعہ کے دن بھی عید ہے تو 2 عیدیں جمع ہو گئی. جو چاہے جمعہ پڑھے جو چاہے جمعہ نہ پڑھے, لیکن ہم جمعے کا قیام کریں گے, یعنی ہم جمعہ ادا کریں گے. جمعہ مسجد میں ہماری ہوگی, کوئی نہیں پڑھنا چاہے تو نہیں پڑھ سکتا, لیکن بعد میں اسے ظہر کی نماز ادا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو آخری عشرے کی قدر کی توفیق دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قدر کی راتوں کی قدر کرنے کی توفیق دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خوب جد و جہد کی توفیق دے. ہمیں کتاب اللہ کی تلاوت, ذکر و اذکار, خوب نوافل کا اہتمام کرنے کی توفیق دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے صیام و قیام کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہوں کی خوب بخشش گریہ زاری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. جو ہم میں سے بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت و عافیت دے. ہمارے عبد الرحمن صاحب ممبر ہیں, فاقی کی امی, ان کی طبیعت بہت ہی ناساز ہے, زیر علاج ہے, اور الحمدللہ علاج کارگر ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ موصوفہ کو صحت و عافیت دے, علاج کو کارگر بنائے. ہمارے اسماعیل بھائی جو 2 سال پہلے غالباً انتقال کر چکے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت. ان کے بیٹے اسلم بھائی, ان کو برین اسٹروک ہوا غالباً, بہت ہی سخت طبیعت ناساز ہے, بہت ہی زیادہ طبیعت میں بگاڑ ہے, بہت ہی زیادہ بیمار ہیں, وینٹیلیٹر پہ ہیں. دعا کی درخواست کی گئی ہے. ہم سب ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی علاج کو کارگر بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت و عافیت دے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحیح سالم جس طرح سے پہلے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی حالت میں اسے لوٹنے کی توفیق دے. آمین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ایک مسئلہ کوئی پوچھتے ہیں کہ جو صدقہ فطر ہے کیا وہ پیسے میں بھی ادا کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیے یہ ایک اصول ہے کہ کوئی بھی چیز, عبادت کا کوئی بھی طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طرح تھا اسی طرح اگر ہم ادا کر سکتے ہیں ابھی تو یہ سب سے زیادہ کیا ہے, بہتر ہے, اور ایسے ہم ادا کر سکتے ہیں. لہذا ہمیں جو ہم کھاتے ہیں اسی سے ہمیں ادا کرنا چاہیے. تھوڑا لیول بڑھا سکتے ہیں آپ, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن جو اناج ہے دینے کا یہی دینا چاہیے. یہی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتلاتی ہے. عباد اللہ رحمنی و رحمکم اللہ, ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون واللہ یعلم ما تصنعون.